محبت ہی محبت ہے، علاؤالدین صدیقی۔ محبت ہی محبت ہے، علاؤالدین صدیقی۔ محبت ہی محبت ہے، علاؤالدین صدیقی۔ یہ سرتاپا شرافت ہے، علاؤالدین صدیقی۔ سرتاپا شرافت ہے، علاؤالدین صدیقی۔ محبت ہی محبت ہے، علاؤالدین صدیقی۔ کہ جس کو دیکھتے ہی دل بھری محفل میں جھوم اٹھے، کہ جس کو دیکھتے ہی دل بھری محفل میں جھوم اٹھے۔ یہ ایک ایسی صداقت ہے، علاؤالدین صدیقی۔ ایک ایسی صداقت ہے، علاؤالدین صدیقی۔ محبت ہی محبت ہے، علاؤالدین صدیقی۔ محبت بانٹنے والا، دلوں کو جوڑنے والا۔ محبت بانٹنے والا، دلوں کو جوڑنے والا۔ عزیز و دست شفقت ہے، علاؤالدین صدیقی۔ عزیز و دست شفقت ہے، علاؤالدین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ معزز حاضرین، جید علماء کرام، واصفین شان سید المرسلین نعت خوان حضرات اور تمام اہل صدق و محبت، حضور کے دامن نبوت سے دل و روح کو وابستہ رکھنے والے بلند قسمت دوستو، مجھے آپ کا یہ والہانہ پن دیکھ کر، یہ محبت کی یہ ایک نئی ادا اور نئی رسم دیکھ کر مجھے از خود بہت ذوق بیدار ہوا ہے۔ باوجود علالت کے، ملالت کے اور سفر کی طوالت کے، میں پھر بھی آپ کی محبت کی بنیاد پر میں خود کو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوا خود کو ہر تکلیف سے بے نیاز سمجھتا ہوں۔ جب تک انجمن احباب اور جب تک یہ انجمن یاران صدق و صفا یہ قائم رہے گی اور کونین کے سلطان کی باتیں ہوتی رہیں گی، محبت یوں ہی پروان چڑھتی رہے گی، گناہ دھلتے رہیں گے، نیکیاں بڑھتی رہیں گی اور روح کو راحت ملتی رہے گی، نفس کو طمانینت ملتی رہے گی، دل کو جلا اور علو مرتبت پر فائز ہونا لمحہ و لمحہ نصیب ہوتا رہے گا۔ بلا تمہید، بلا کسی تفریعات کے میں بڑی سادہ باتیں آپ سے کروں گا، بڑی سادہ باتیں۔ سادگی سے مراد یہ نہیں کہ آدمی جاہل اور بد مزاج ہو اور بات سمجھے ہی نہ، اس کو سادہ پن نہیں کہتے۔ سادہ پن اس کو کہتے ہیں جو گناہ بھول جائے اور نیکی کو کچھ نہ کرے، اس کو سادگی کہتے ہیں۔ جس کے مزاج میں شرارت ختم ہو جائے وہ سادگی ہے۔ اور فریب کاری، مکاری، عیاری، بدکاری، دشنام ترازی، تہمت اور الزام تراشی، یہ ساری چیزیں حضرات آج کل کے اس عیار دور میں بڑے پیار سے دیکھی جاتی ہیں، اور وہ سادگی جو اللہ اور اس کے محبوب کی غلامی کے سوا کسی کو اہمیت نہ دے، دنیا بھر کی عقل اس سادگی پر قربان کی جا سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ شان نزول کیا ہے، وجہ نزول کیا ہے، اور ہم تک اس حکم پاک کے وصول کا سبب کیا ہے۔ لمبے معاملات میں نہیں جاؤں گا۔ ان کنتم تحبون اللہ، اے ایمان والو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ نے یہ کس سے کہلوایا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ میرے محبوب سے اتنی ہی بات ان کو بتائیں کہ تمہیں اللہ سے اگر محبت ہے تو پھر اپنا آپ سامنے رکھیں اور ارشاد فرمائیں فاتبعونی۔ جس نے اللہ سے محبت کرنی ہے اور محبت میں کامیابی چاہتا ہے وہ میری اتباع میں آئے۔
بڑی خوبصورت بات ہے یار. ایک اصول ہے جسے محدثین اور اہل تحقیق حضرات نے وضع فرمایا کہ محبت جس کی ہوتی ہے اطاعت اسی کی ہوتی ہے. جس کی محبت قبضہ اسی کا، جس کی محبت خیال اسی کا، جس کی محبت حال اسی کا، جس کی محبت کال اسی کا، جس کی محبت دل دماغ اور روح اسی کے، اور جس کے دل دماغ ہو جائیں وہ اسی کا ہوتا ہے، اور جس کا ہو جائے اسی کی سنتا ہے، اسی کی مانتا ہے. اب یہاں محبت ہے خدا کے ساتھ، محبت ہے خدا کے ساتھ. پوچھتا ہوں آپ سے، کتنے لوگ جو صبح و شام اللہ کا خیال رکھتے ہو، اللہ کی یاد کرتے ہو، کس حال میں ہے، کس حیت میں ہے، ملتا کہاں ہے، کیسے ملتا ہے، کب ملتا ہے، اس کے ملنے کے اصول کیا ہیں، اس کے ملنے کے ضوابط کیا ہیں، اس کے ملنے کے روابط کیا ہیں، وہ کس وقت قریب آتا ہے اور کس وقت قریب نہیں ہوتا، کس وقت قریب ہوتا ہے اور کس وقت قریب نہیں ہوتا، اور جب وہ قریب نہیں تو کیا یہ شان خدا ہے، اور اگر قریب ہے تو پھر تم ملتے کیوں نہیں؟ بڑی آسان سی بات ہے اور قابل غور قابل فہم بات ہے کہ وہ کون سا وقت ہے کہ جب وہ قریب نہیں، اور قریب اگر نہیں تو پھر وہ خدا کی صفت سے خارج ہے، اور خدا کی کوئی صفت محدود نہیں. اس کی اگر ذات لامحدود ہے تو اس کی صفات و قدرت بھی لامحدود ہے. تو وہ کون سا وقت ہے کہ جب وہ قریب نہیں ہوتا، اور جب قریب نہیں ہوتا تو پوچھتا ہوں کہ یہ خدا کی شان کے خلاف ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ ہر وقت ہر ایک کے قریب ہوتا ہے. تو میں پوچھتا ہوں اگر اتنا وہ قریب ہے تو پھر آپ ملتے کیوں نہیں؟ میں ایک صوفی کا قول پیش کروں، آپ کو وجد آئے گا، مزہ آئے گا. وہ یہ فرماتے ہیں، وہ جتنا ہمارے نزدیک ہے ہم اتنا ہی اس سے دور ہیں. وہ دور نہیں سمجھے آپ میری بات، وہ دور نہیں، نہ دور رہ سکتا ہے، نہ دور رہنا اس کی شان ہے، قریب ہے. قرآن اس پر شاہد عدل ہے، قرآن پاک گواہ ہے اس بات پر کہ وہ قریب ہے. اور یہ قربت ون وے ہے، یہ یک طرفہ قرب ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے قریب ہے یا نہیں؟ سچ ہی دسو. سچ ہے. اور آپ اس کے کتنے قریب ہیں؟ میں چند لمحے آپ کو دے رہا ہوں سوچنے کے لیے. وہ آپ کے قریب ہے، کتنا قریب ہے؟ حضرت رومی فرماتے ہیں، تنز جانو جاز تن مستور نے، تنز جانو جاز تن مستور نے، لے کے کسرا دید او دستور نے. روح جسم کے نزدیک ہے، جسم روح کے نزدیک ہے. کتنے نزدیک ہے؟ یہ گلاب کے پھول کی پتی میں اٹھا کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسے ناک کے ساتھ لگاؤ، خوشبو آئے گی. میں پوچھوں گا یہ گلاب کا پھول اور گلاب کے پھول میں خوشبو، یہ دونوں ایک ہیں یا جدا جدا ہیں؟
دونوں ایک ہیں یا جدا ہیں؟ اور اگر ایک ہیں تو خوشبو پھول کے اور پھول خوشبو کے کتنے نزدیک ہے؟ سوچو نا، پھول میں خوشبو، پھول میں خوشبو، خوشبو میں پھول نہیں، پھول میں خوشبو، وہ جو میں ہے یہ قرب کی علامت، یہ قرب کتنا ہے؟ مسل کے دیکھو، سونگ کے دیکھو، معلوم نہیں کر سکو گے کہ کتنا قرب ہے۔ میں ایک بات اور پوچھوں جو آپ کے اندر ہے، آپ کی آنکھ اور آپ کی نظر، یہ پٹی کیوں جلائی ہے؟ یہ نظر نہیں رہی، کہاں گئی؟ آنکھ تو ہے نا، تو نظر کہاں گئی؟ تو پوچھتا ہوں کہ آنکھ اور نظر دونوں ایک ہیں؟ اگر دونوں ایک ہیں تو دونوں کیوں نہیں گئے؟ اور اگر یہ جدا جدا ہیں تو بتاؤ نظر آنکھ میں ہے یا آنکھ نظر میں ہے؟ نظر آنکھ میں تو کتنی نزدیک ہے؟ چھوڑو اس بات کو بھی، آپ کے ہاتھ میں انگار رکھ دوں، لال سرخ جلتا پگھلتا لوہا رکھ دوں آپ کی ہتھیلی پر، اور آپ اسے جھٹک دیں اور ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جائیں، کیا ہوا؟ ہاتھ جل گیا تو جل ہی گیا نا، کیا ہوا پھر؟ یہ چہرہ بگڑ کیوں گیا؟ تیرے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا ہے۔ کیا ہوا تجھے؟ جل گیا تو کیا ہوا؟ درد ہے، درد ہے، کہاں ہے؟ دکھاؤ، ہاتھ لگاؤ، نظر آتا ہے؟ نہیں۔ لمبا ہے؟ پتہ نہیں۔ چوڑا ہے؟ تکون ہے؟ مستطیل ہے؟ مربع ہے؟ سیاہ ہے؟ سفید ہے؟ زرد ہے؟ کس رنگ کا ہے؟ کس شکل میں ہے؟ بس ہے، اور آپ کے جسم میں ہے، آپ کی ہتھیلی میں ہے۔ بتاؤ ہتھیلی میں درد ہے، یہ درد اور ہتھیلی کتنا نزدیک نزدیک ہے؟ مجھے سمجھاؤ تو صحیح، سمجھاؤ گے؟ تو اگر یہ نہیں سمجھے تو پھر روح اور جسم کی قرب کو کیا سمجھاؤ گے؟ اور جب یہ بھی نہیں سمجھو گے تو خدا فرماتا ہے جتنا تمہارے جسم اور روح نزدیک ہیں میں تو ان سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ جب وہ اتنا نزدیک ہے تو پھر میرا سوال آپ سے پھر ہے کہ وہ آپ کے قریب، آپ اس کے قریب کیوں نہیں؟ یہ ون وے کیوں ہے؟ ون سائیڈڈ سسٹم کیوں ہے؟ دونوں طرف سے رابطہ کیوں نہیں؟ اچھا یار میں سمجھاؤں آپ کو تھوڑی سی بہت آسان بات۔ بعض لوگ یہ کون ہے؟ ارے دیکھو تو صحیح، اللہ کا بندہ ہے یہ، وہ دیکھو۔ فرمایا ولی کون ہے؟ اور ولی کس کو کہتے ہیں؟ بہت معنی ہے اس کے، لیکن موضوع کے مطابق اب جو معنی ہے وہ ہے دوست۔ ولی دوست۔ اور اللہ فرماتا ہے ہر مومن میرا دوست۔ آپ مومن ہیں نا؟ شک پڑ گیا شاید آپ کو؟ جو شک میں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ نہیں خیر ہی ہے۔ آپ سب صاحب ایمان ہیں اور سب ایمان والے متقی ہوتے ہیں، اور متقی خدا کا دوست ہوتا ہے۔ یہ کیسی دوستی کہ ایک قریب اور دوسرا بعید، اور ہے دوستی، کیسی دوستی؟ تو معلوم ہوا کہ دوستی وہی کر رہا ہے، ہم نے دوستی آج تک نہیں کی، اور جس نے اس کی دوستی کے مقابلے میں اپنی دوستی کا مظاہرہ کیا اس کو دیکھتے ہی لوگ کہتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، دیکھتے ہی منہ سے نکلتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ معلوم ہوا کہ دونوں طرف سے دوستی ہے، دونوں طرف سے دوستی ہے۔ وہ مقام کبریائی سے دیکھ رہا ہے۔